اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہے کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوندے خاک ہو جائیں گے۔ حوالہ ابن جریر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نیرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایسے ہی حالات تھے جب یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشگوئی بھی فرمائی۔ پیارے دوستو، آج رمضان المبارک میں اسی سورت کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں روزانہ سحری کے وقت یا پھر افطاری سے کچھ دیر قبل آپ سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اس دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے قبل پیارے دوستو، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں ایسی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ تو میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی اور رمضان المبارک میں یہی نیکیاں 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس طرح اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 نیکیاں بن جاتی ہیں، اور پھر رمضان میں یہی نیکیاں 10 گنا ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کروڑوں میں بات پہنچ جاتی ہے، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو میرے دوستو سوچئے، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے ہوئے سمیٹ سکتے ہیں۔ زبان تو ہماری خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورۃ الکوثر پڑھنے میں لگا دیں کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزانہ اگر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کی ترتیب بنا لیں، خاص کر اگر آپ افطاری سے کچھ دیر قبل 10 بار اس طرح سے پڑھیں کہ اس دوران آپ کسی سے بات چیت نہ کریں، اور پھر اس کے اول اور آخر 4 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہوں اپنے اللہ کے حضور بیان کریں، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ صبح سحری سے قبل وہ پوری ہوں گی۔ یہی عمل آپ سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سحری کے وقت یہ عمل کریں گے تو صبح ہونے سے قبل ہی آپ کی جائز حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو احباب معاشی تنگی میں مبتلا ہوں
اور باوجود محنت و کوشش کے کوئی کام نہ بنتا ہو تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور سورۃ الکوثر کی روحانیت سے اللہ پاک کے حضور مدد طلب کریں اور معاشی تنگی اور کاروباری مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ رمضان المبارک میں ہر روز سحری کے وقت یا افطاری کے وقت 33 بار سورۃ الکوثر کو بلا ناغہ 10 دن تک پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی معاشی تنگی دور ہوگی اور کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہو، 33 بار سورۃ الکوثر کو رمضان المبارک میں پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 10 دن آپ مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی جائز حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ اب چاہے یہ وظیفہ آپ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی بھی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ ہمیں کچھ دوستوں نے ای میلز اور فون کالز کے ذریعے خود کو درپیش پریشانیوں اور مسائل کا ذکر کیا تو انہیں سورۃ الکوثر پڑھنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے ان کی کیا کیا پریشانیاں ختم ہوئی ہیں۔ انہی میں کچھ دوستوں کی کارگزاریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر سے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے نیوی کے کیڈٹ کا میڈیکل ٹیسٹ دینا تھا۔ وہ مسلسل سورۃ الکوثر پڑھتا رہا۔ جب اس کی باری آئی تو ڈاکٹر نے جیسے ہی مشینیں لگائیں تو ساری مشینری جام ہو گئی۔ اس نے دوبارہ لگائیں، پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا تم جو پڑھ رہے ہو اسے پڑھنا بند کرو۔ لڑکے نے کہا میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ مشینیں نہیں چل رہی۔ اس لڑکے نے پڑھنا بند کیا تو مشینیں چل پڑیں اور لڑکا میڈیکل ٹیسٹ میں کلیئر ہو گیا۔ ایسے ہی ایک بھائی کہنے لگے مجھ پر 13 لاکھ کا قرض تھا، اس قرض کو ادا کرنے میں کوئی سبب نہیں بن رہا تھا، اس کے لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ کیسے اب اس قرض کو ادا کر پاؤں گا۔ پھر سورۃ الکوثر کا روزانہ 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا۔ پھر آپ یقین کیجئے اسی ہفتے ایسا سبب بنا کہ 13 لاکھ کا قرض اتر گیا۔ میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو جائز حاجات لے کر سورۃ الکوثر کو روزانہ 33 بار پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی جو بھی جائز حاجات ہوں وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم آپ سے یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ ہم دن میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف 20 منٹ کے اس ذکر سے ہم نہ جانے کتنے زیادہ فائدوں سے اپنے آپ کو محروم بنا لیتے ہیں۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ مستقبل میں ایسی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔